السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور اس کی قسط نمبر ہے 42۔ ایک دن کے وقفے سے ولیمہ ہوا۔ سارے بہت خوش تھے، سوائے سب کی نظروں کا مرکز بنا وہ خوبصورت جوڑا جو ایک مکمل اور خوبصورت کپل تھا۔ ارسلان تو اسے ایک نظر غلط دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جبکہ اس کے پہلو میں خوبصورت گڑیا کے جیسے بیٹھی سندس کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ارسلان کے دوست آتے اسے مبارک دیتے، لیکن اگر سندس کی طرف بڑھ کر کوئی مبارکباد دینا چاہتا تو ارسلان کے گھورنے پر رک جاتا۔ جیسا تھا جو بھی تھا، وہ ارسلان نیازی کی بیوی خود کتنا بھی آوارہ ہو، کتنی بھی لڑکیوں کو دیکھتا ہو، لیکن اپنی ملکیت پر کسی کی نظر اسے بالکل برداشت نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اشارے سے بلایا اور سندس پر گھٹنے تک گھونگھٹ ڈالنے کا کہہ دیا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، اب گھونگھٹ تو تھا ہی نہیں، اور ان کا نوابوں جیسی عادتوں والا بیٹے نے بارات میں تو یہ تقاضا نہیں کیا تھا، اور اب ولیمے میں کہہ رہا تھا کہ جبکہ ولیمے میں گھونگھٹ ڈالنے کی کوئی رسم ہی نہیں تھی۔ کیسی فضول باتیں کرتے ہو ارسلان، قسم کھائی ہے کیا ایک منٹ مجھے چین ہی نہیں رہنے دو گے؟ اس کے اوپر گھونگھٹ ڈالیں، گھونگھٹ ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ خیال تو آپ کو اور آپ کی بہو کو پہلے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی فرمائش کرنے کا شوق لگتا ہے۔ اس نے چبھاتا ہوا طنز کیا تھا، اور آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ سندس کو واضح سنائی تھی۔ بکواس مت کرو، گھونگھٹ نہیں ہے ابھی۔ اوکے، گھونگھٹ نہیں ہے تو اسے اندر روم میں بٹھائیں۔ قطعیت سے بولتے وہ اسٹیج سے اتر گیا، اور پھپھو نے لمبی سانس لی جو ابھی تک آج تو ماننا ہی تھا۔ آگے بڑھتے کچھ لڑکیوں کو بلایا اور سندس کو برائڈل روم میں لے جانے کو کہا۔ فاطمہ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا، اور کافی دیر اپنی بدنصیبی پر روتی رہی تھی۔ جب تھک گئی تو وہیں خاموشی نے ڈیرا جمایا۔ رات کو زینت اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو کھانے کے لیے باہر لائی تھی۔ شکر تھا ارحم کھانے پر نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زینت اسے اپنے ساتھ لان میں لے آئیں۔ الیاس صاحب بھی ساتھ باہر تھے۔ کافی دیر بیٹھ کر اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کی، اور پھر رات گہری ہوتے دیکھ کر اسے کمرے میں بھیج دیا۔ دل کیا کہ کہہ دیں کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی، پر خاموش ہو گئی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں موجود ہر شے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ جب گھٹن بڑھنے لگی تو وہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ بال ٹھنڈی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی جلتی آنکھوں کو بند کیا۔ جتنا وہ روئی تھی اب آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی، اور اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ اس سونا تھا اور نیند کی ضرورت تھی، ورنہ اگر اس طرح سوچتی رہتی تو پاگل ہو جاتی۔ وضو کیا، نماز پڑھ کر طویل دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی، اور کمرے میں اندھیرا تھا، البتہ سائڈ لیمپ آن تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندی تھیں تو وہی تکلیف کے پہر آنکھوں کے گھومنے لگ گئے تھے سامنے، اس لیے آنکھیں بھی نہیں کھولیں، جیسے سب کچھ حقیقت ہی نہ بن جائے۔ کچھ دیر گزری اور اس کی تکالیف کا سلسلہ صبح تک کے لیے رکا، اور وہ نیند میں جا چکی تھی۔ ولیمہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر ارسلان کی ماں کے کہنے پر اسے ارسلان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اب ولیمہ ہو چکا تھا، اب ارسلان کی ماں کسی صورت دبنے والی نہیں تھی۔ ارسلان ہور سے ہی اپنے دوست کے ساتھ جا چکا تھا۔ پھپھو نے سندس کو خاص نصیحت کی تھی کہ ارسلان کے آنے تک چینج نہ کرے۔ ایک بار پھر وہ ذلیل ہونے کے لیے اسے کمرے میں تھی۔ ساس نے نصیحت کی تھی تو چینج نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس بار وہ جاگنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہی بات تھی کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ وہ چھپ گیا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ بند کی اور اپنے اوپر ایسی ہی کمفرٹر ڈال کر سو گئی۔ خیریت تو ہے؟ شادی کے 1 مہینے بعد تک بیوی کے پہلو سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، اور آپ ہیں کہ پہلے دن سے ہی نکلے بیٹھے ہیں؟ فرقان نے غلیظ مشروب منہ سے لگاتے ایک بار آنکھ دبا کر اسے کہا۔ ارسلان اس کی بکواس سرے سے نظر انداز کر گیا۔ کیا تجھے بھابھی پسند نہیں؟ فرقان نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں پسند، اور اب اس کے متعلق بات نہیں کرنا۔ پسند ہو یا نہ ہو اب بیوی ہے میری یار۔ ارسلان نے ناگواری سے اس کی کمینی مسکراہٹ دیکھی اور پھر کچھ بولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یار حیرت ہے، تجھے نہیں پسند؟ اتنی حسین بیوی ملی ہے قسم سے کہ دل کر رہا ہے گارڈن گارڈن۔ کہا ہے نا بکواس مت کر، میری بیوی ہے وہ، تیری 3rd کلاس لالائیں نہیں جن کا تبصرہ کر رہا ہے۔ ارسلان نے اس کا کالر دبوچا اور فرقان چٹپٹا ہوش میں آیا۔ اب اگر آئندہ اس کا نام لیا یا کچھ کہا یا کمنٹ پاس کیا تو ایسی جگہ پہنچاؤں گا تمہاری جیسی تمہاری نکمی پولیس فورس بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ انگلی دکھا کر اسے وارن کیا۔ لاسٹ وارننگ ہے یہ۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ کلب سے باہر چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، دیکھنے والی چیز ہے تو دیکھے گی ہی نہیں۔ اب باہر کوئی اس کی طرح بدمزہ تو نہیں ہوتا۔ فرقان نے گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر رکھا اور سگریٹ سلگا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔
ارحم قریب 1 بجے گھر لوٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے احساس کچھ عجیب ہونے لگا۔ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ دشمن جان اندر ہی تھی۔ آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ فاطمہ کی طرف کا سائڈ لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے آرام سے دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے کے پاس بنا کسی آہٹ کے جوتے اتارے اور فاطمہ کے قریب گیا۔ وہ آج پھر اسی طرح کمفرٹر میں دب کے سو رہی تھی۔ آج پھر بال اسی طرح چہرے پر گرے تھے۔ شاید اسے بال کھول کر سونے کی عادت تھی یا پھر یہ اتفاق تھا۔ ارحم سمجھ نہیں پایا، بس فرق تھا کہ اس دن وہ ارحم کے مخالف سمت کروٹ لے کر لیٹی تھی اور آج اس کی جانب کروٹ لی تھی۔ کندھے تک کمفرٹر اوڑھے، صرف منہ باہر رکھے اور اس پر سے ایک آنکھ پر بالوں کا پردہ۔ ارحم اس دن کی طرح ایک بار پھر بے چین ہوا۔ دل میں آیا کہ وہ بال چہرے سے ہٹائے پر رک گیا۔ پھر خیال آیا کہ اس دن وہ نام محرم تھی تو خواہش پوری کر لی، لیکن اب جب وہ محرم ہے تو کس بات کی ہچکچاہٹ؟ خیال آتے ہی دل میں جیسے سکون اترا۔ ہاتھ بڑھا کے نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹاؤں۔ اس کی سانولی رنگت جو لیمپ کی پیلی روشنی میں مزید پرکشش لگ رہی تھی، وہ بہت پرکشش تھی۔ آج کل کی خوبصورتی کے معیار کے حساب سے اس کے پاس گورا رنگ نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی آسمان سے اتری حور پری تھی، نہ ہی کتابی اور افسانوی دنیا کی سب سے کوئی حسین لڑکی۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر اسے ارحم الیاس کی نظر سے دیکھا جائے تو شاید وہ کوئی حور پری سے کم نہ ہو، بلکہ افسانی دنیا میں جا کر تو وہ حور ہی لگے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ کے قریب بیٹھا۔ آئی پرومس فاطمہ ارحم، تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گی۔ ارحم تمہاری روح پر مرہم ثابت ہوگا۔ میرے بس میں کچھ نہیں، بس میری دعا ہے اور کوشش بھی کہ اب اس سے اور اسی لمحے میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہ آنے دوں۔ اور مجھے اپنی دعا اور کوشش دونوں پر یقین ہے کہ وہ میری سوچ سے زیادہ اچھے پورے ہوں گے۔ اس کے دل کی خواہش ہوئی تھی کہ وہ ان آنکھوں کو چوم لے جس سے گزرتے آنکھیں اس نے آنسوؤں میں دیکھی تھی اور اسے تکلیف دی تھی۔ اس نے ہی تو تکلیف دی تھی وہی تو اس کی تکلیف کا سبب تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، اسے سکون کی ضرورت تھی۔ اگر وہ نیند سے جاگ جاتی تو پھر ڈپریشن میں ہو جاتی، اس لیے اپنی خواہش دباتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ریلیکس کپڑے پہن کر وہ بیڈ پر فاطمہ کے برابر دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھوں میں نیند جھولنے لگی، اور نیند آتی بھی کیوں نہ، سکون کی گولی برابر میں جو لیٹی تھی۔ صبح سندس کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کمرہ خالی تھا۔ اپنے ذہن پر زیادہ زور ڈالتے وہ اٹھی تو احساس ہوا رات کے حلیے میں ہی ہے، اس لیے واپس بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی چوڑیاں، جیولری اور پینس نکالیں، دوپٹہ اتار کے سائڈ پر رکھا اور نیک سے سنبھالتی کاٹن کا سادہ سا ڈریس لیا۔ وہ واش روم میں گھس گئی، فریش ہو کر باہر نکلی۔ رات کو ارسلان اپنے فلیٹ چلا گیا تھا اور وہیں سے آفس۔ 3 دن بعد ارسلان گھر آیا تھا۔ سر میں شدید درد تھا، میٹنگ بھی اچھی نہیں رہی تھی، اس لیے موڈ بھی خراب تھا۔ حسب معمول کسی سے بھی ملے بنا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی رگیں تن گئیں۔ غصے سے بیڈ پر ناخن کاٹتی سندس کی جانب بڑھا اور جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نیل کٹر زمین پر گرا اور وہ ہکا بکا کھڑی سہم کر ارسلان کو دیکھنے لگی۔ وہ 3 دن بعد اچانک نازل ہوا تھا۔ عزت راست نہیں ہے، یہ زبانی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ غصے سے چیختا تھا اور اس کو اس طرح چیخ دیکھ کر وہ مزید سہمی۔ اس کے ساتھ آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی ایسی بدتمیزی۔ بحری ہو یا بن رہی ہو، کہا تھا نا کمرے میں نہیں آنا، پھر ہمت کیسی ہوئی آنے کی؟ چیخو پکار کی آوازیں سن کر پھپھو بھی فوراً کمرے میں آئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر سندس کو تھوڑا حوصلہ ہوا، جیسے ڈوبتے کو تھنکے کا سہارا۔ وہ اس نے بولنا چاہا، امی؟ ارسلان غصے سے چیختا اس کا بازو دبوچے پیچھے مڑا، ساتھ ہی اپنی ماں کو چیخ کر پکارا جو پہلے ہی پیچھے کھڑی تھی، اور ان کو پیچھے دیکھ کر وہ رکا اور ان کے سامنے جھٹکے سے سندس کو چھوڑا۔ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے تمہارے کمرے میں ہی رہے گی نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک بیکار شے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کو میرے کمرے میں مت لائیے گا۔ گھر میں ہی اس کا وجود مشکل سے برداشت ہوتا ہے اور آپ میرے کمرے میں لا رہی ہیں؟ ارسلان پھپھو بولنے لگی تھی کہ میں ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ تم اپنی اوقات میں رہو، سمجھی؟ منع کیا تھا نا، پھر آپ بھی آ گئی۔ سندر سے مخاطب تھا اور اپنی اتنی تذلیل اس کا دل خون ہو رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے، تمہارے وجود سے، کوشش کرنا میرے سامنے کم آؤ، ورنہ میرے کمرے کیا گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اس کو ابھی کے ابھی میرے کمرے سے لے کر نکلیں۔ اس کو غصے کے انتہا سے سرخ ہوتا دیکھ کر پھپھو سندس کو لیے کمرے سے نکل گئی اور اس نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ سندس سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یہی اوقات تھی اس کی، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، وہ یہ کہتی تھی اور پھر دروازے کے ساتھ بیٹھی چلی گئی۔ اس کی وجہ سے فاطمہ کو تو گھر سے ہی نکال دیا گیا، ابھی تو بس کمرے سے ذلیل کر کے نکالا تھا، ابھی تو بہت حساب باقی تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور اب وہ گزر رہا تھا۔ ارحم سے فاطمہ کا کم سامنا ہوتا اور وہ رات کو اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتا تھا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا۔ فاطمہ سے اکثر سامنا ہوتا پر وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ ارحم بھی اس وقت دے رہا تھا اس کو، شاید وقت دینے کے بعد وہ نارمل ہو جائے۔
جو وہ چاہتا بھی تھا۔ بس کھانا وہ ساتھ کھاتے تھے۔ ارحم زینت اور الیاس صاحب کے سامنے اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور مجبوراً فاطمہ کو اس کی باتوں کا جواب بھی دینا پڑتا تھا۔ اتنے عرصے میں اس کی زینت سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس کا دل تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ زینت تہمینہ کی جیسی نہیں تھی، وہ اس پر طنز نہیں کرتی تھی، جبکہ ان کے پاس تو بہت بڑی باتیں تھیں جس کی بنا پر وہ اسے طنز کر سکتی تھیں۔ پھپھو نے اسے واپس گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا اور اب وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ارسلان سے اس کا سامنا نہ ہو، پر اتفاق سے سامنا ہو جاتا تھا، کبھی کبھی کھانے پر تو کبھی وہ گھر جلدی آتا تو۔ صبح صبح کہاں جانے کی تیاری؟ اور یہ بیگ اور بکس؟ ناشتے سے ہاتھ روک کر پھپھو نے سندس کی جانب دیکھا اور وہ سادہ سے پنک شلوار قمیض میں وائٹ سکارف باندھے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، ایک ہاتھ میں 2 بکس اور ایک ہاتھ سے کندھے پر لگا بیگ سٹیمپ تھامے جا رہی تھی۔ ارسلان جو ناشتے کے ساتھ موبائل میں مصروف تھا، ایک نظر اسے دیکھا اور مکمل نظر انداز کیے واپس اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گیا۔ یوں نہیں جا رہی ہوں، آہستگی سے جواب دیا۔ کیوں جا رہی ہو؟ اور وہ بھی بنا اجازت لیے؟ پھپھو نے ماتھے پر بل ڈال کے پوچھا۔ میرا فائنل ایئر ہے اور 2 مہینے بعد فائنل سیمسٹر سٹارٹ ہیں، ویسے ہی بہت لاس ہو چکا ہے اور میری دوست نے بتایا کہ آج سے امپورٹنٹ لیکچر کا ریویژن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ پھپھو کے اس رویے سے کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ تہمینہ نے تو یہی بولا تھا کہ وہ اپنا فائنل ایئر شادی کے بعد پورا کر سکتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ تو رات کو سو گئی تھیں تو میں نے سوچا صبح ہی بتا دوں گی۔ ان کو خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے گھورتے پا کر اس نے پھر سے وضاحت دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یونی جانے کی، فائنل ایئر ہو یا فرسٹ ایئر کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سی جاب کرنی ہے؟ جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے۔ شادی کے بعد لڑکیاں گھر سنبھالتی ہیں، نہ کہ یہ چونچلے کرتی ہیں۔ ناگواری سے کہتے انہوں نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ لیکن میرا فائنل ایئر ہے، صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، میں نے بہت محنت کی ہے۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے۔ ہاں تو اتنی محنت کر لی ہے نا، اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے بیٹھو اور آرام کرو۔ سندس نے اس سے ارسلان کی طرف دیکھا، لیکن وہ مکمل انجان بنا موبائل میں مصروف تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہا تھا۔ سندس کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ امی پلیز، کچھ مہینوں کی بات ہے، میرے سال ضائع ہو جائیں گے، آئی پرومس گھر پر توجہ بالکل کم نہیں ہوگی۔ اس کے اب آنسو نکل رہے تھے۔ اوکے، میں جا رہا ہوں اور رات کو انتظار مت کیجیے گا، میں رات گھر نہیں آؤں گا۔ کرسی کھسکاتا وہ اٹھا اور اپنی ماں کو اطلاع دیتا باہر نکل گیا۔ ناشتہ کر لو اور یہ رونا بند کرو اور یہ فضول فراخات اپنے دماغ سے نکالو، ڈگری مکمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی کوئی تمہیں تانے دے رہا ہے کہ ڈگری نامکمل ہے۔ پھپھو کی بات سن کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، بیگ اور بکس بیڈ پر پھینک کے وہ نیچے بیڈ پر بیٹھ کر پشت لگائے روئی تھی۔ اس کا فائنل ایئر تھا، آج کل تو جاہل لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، پھر یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ کیسا بڑکپن تھا، اور جو اپنے ہونے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ کوئی آپ کے تابع ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان اس کے جذبات، اس کی محنت اور اس کے احساسات رون دے۔ وہ گھٹنوں پر ماتھا ٹکائے رو دی، اور جب آنکھوں کے سامنے فاطمہ کا روتا چہرہ آیا تو وہ بھی تو تعلیم کے لیے کتنا روئی تھی، تو یہ اس کے ماں بھائی کے کیے عمل کا مکافات عمل اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے ہی بیگ کھینچا اور گود میں رکھا موبائل نکالا، تہمینہ کا نمبر ملایا اور ان کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ روانی سے آنسو چہرہ بھگا رہے تھے۔ ہیلو۔ تیسری بل پر فون اٹھا لیا گیا تھا، تہمینہ کی مصروف سی آواز تھی۔ اس نے بھی جواباً ہیلو بولا، لیکن آج اس نے اپنا رونا نہیں چھپایا، وہ انہیں بھی اپنی تکلیف دکھانا چاہتی تھی جو ان کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ سندس میری جان، تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ تہمینہ کی پریشان آواز آئی۔ امنی، میرا فائنل ایئر تھا، آپ نے بولا تھا میں اپنی تعلیم شادی کے بعد مکمل کر سکتی ہوں، میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں کہا تھا میری جان، پر کیا ہوا مجھے بتاؤ سندس۔ امنی، میری یونی چھڑوا دی، آنٹی کہہ رہی ہیں کہ میں آگے نہیں پڑھوں گی، سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے امی۔ سندس کی باتیں سن کر تہمینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کو ارسلان کی ماں پر بہت غصہ آیا تھا اور وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ سندس اپنی تعلیم شادی کے بعد کر لے مکمل، ورنہ وہ کبھی اس کی شادی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے نہیں کرتی۔ ان سب میں وہ اپنی کی گئی زیادتی بھول گئی تھیں۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے امی، آپ کا کیا میرے سامنے آ رہا ہے، آپ نے بھی تو فاطمہ کے ساتھ یہی کیا تھا نا، اور آج میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اسی بات سے ڈرتی تھی امی، اسی لیے آپ سے کہتی تھی کہ اتنی زیادتی مت کریں۔ سندس کی باتیں سن کر اس کا غصہ ختم ہوا تھا اور پھر واپس عود آیا تھا۔ تو ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، تم نے آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے، شادی ہو گئی ہے، گھر اور شوہر کا خیال رکھو، اور ایسی فضول باتوں پر رونا اپنا اور ارسلان کا دل خراب مت کرو، اور نہ ہی میرا وقت برباد کرو۔ غصے سے کہتے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ ارسلان کی ماں کو غلط کہنا، خود کو غلط اور ظالم قرار دینا، جو وہ کبھی نہیں کرتی۔ سندس نے انہیں آئینہ دکھایا تھا، سندس نے فون کو دیکھا، ان کو اپنی ہار قبول نہیں تھی۔ اس نے افسوس سے واپس سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ اس نے تو کبھی فاطمہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، نہ اس کا برا چاہا تھا اور نہ اس کی تکلیف میں کوئی خوش ہوئی تھی۔ نہیں،
پر وہ اس کا برا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر چکی تھی۔ اس کی زیادتی تو قابل فراموش بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا ارحم نے کہ اس کے معافی مانگنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہوا۔ کیا فاطمہ کا کردار صاف ہو گیا؟ معافی مانگنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، اور فاطمہ کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے معاف کر دیا، لیکن اللہ تو انصاف کرتا ہے۔ اب انصاف ہوگا تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا گناہ بھی اتنا بڑا تھا، اور وہ اپنے ماں اور بھائی کے گناہوں کا مکافات عمل ہی تو تھا اس کے ساتھ۔ وہ تکلیف سے رو رہی تھی، لیکن ان آنسوؤں میں فاطمہ کا وہ درد شامل تھا وہ جو آج محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر بھی رو رہی تھی۔